بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرنے ہیں تسی سب خیر خیریت نال ہوسو جی. تو یہ حجرہ ریسٹورنٹ جو وہاں سے ہم لوگ گزر گئے ہیں، یہ پشاور رنگ روڈ. آپ لوگوں نے میں پہلے کبھی یہاں آئی نہیں ہوں. حجرہ ریسٹورنٹ آئی ہوں، میرے ادھر پڑا ہوگا آپ کو، میری ویڈیو مل جائے گی ولاگز میں. تو بس یہاں سے ہمارا گزر ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا چلیں آپ کے لیے میں ایک اور ویڈیو بنا کے شیئر کر دیتی ہوں. ساری ویڈیوز میں آپ کے لیے ایک جگہ پہ لا کے تو رکھ دیتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھو اور انجوائے کرو. سامنے جو ہے ہمیں سائڈ میں، اور سامنے ہمارے حجرہ ریسٹورنٹ ہے. تو ہم کسی اچھے سے ادھر ڈاکٹر اچھے سے ڈاکٹر کے پاس نہیں، لیکن ڈاکٹر کے پاس ہم چلے گئے تھے. 3D کا ڈاکٹر تھا، جو کہ میں سب کو بولوں گی کہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ہم اچھے سے ریسٹورنٹ جانا چاہتے تھے، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں. بس اسی چیز میں ہم لوگ سوچ رہے تھے، اسی غور و فکر میں ہم لوگ تھے. اور بس گاڑی جو ہے وہ جا رہی تھی اور ہم اپنی سوچوں میں گم تھے. اچھا، تو بس یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان جب اکیلا ہوتا ہے یا اکیلا نہ بھی ہو، گاڑی میں ہو، تو وہ بہت کچھ سوچتا ہے. میری بڑی خالہ نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ بھئی انسان کو جب بھی لائف میں انشاءاللہ میری آگے شادی ہوگی، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ اپنی آرام سے بیٹھنا، سوچنا، غور کرنا. اپنی مسٹیکس بھی انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، سامنے والے کی بھی مسٹیک سامنے آ جاتی ہیں کہ سامنے والے نے کیا غلط کہا، کیا نہیں کہا. کیونکہ جذبات میں تو انسان کو سمجھ نہیں پڑتی، لیکن جب انسان اکیلے بیٹھتا ہے، وہ اپنی باتوں پہ غور و فکر کرتا ہے، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہاں غلط تھی یا یہاں غلط تھا. تو میں نے کہا کہ واقعی یہ جو ہے تو صحیح بات ہے. انہوں نے جو کچھ کہا ہے یہ صحیح کہا ہے، کیونکہ میں بھی اکثر یہی کرتی ہوں. اور میں اپنے اسٹاف کو، جب میں پرنسپل تھی تو میں انہیں کہتی تھی، میں بیٹھتی تھی، میں غور کرتی تھی، تو وہ کڑیوں سے کڑیاں جوڑ کے اور ایک جو سلوشن ہوتا تھا اس تک میں پہنچتی تھی. تو میرے اگینسٹ اگر کوئی میرے اگینسٹ یا میرے اسٹاف، یہ ٹیچرز جو ہوتی ہیں نا، ان میں بڑی سازشی ایک دو ایسی ہوتی ہیں. سوری اگر کوئی ٹیچر میری وہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو معذرت چاہتی ہوں، پر یہ سچ ہے کیونکہ میں خود اس فیلڈ میں رہ چکی ہوں. میں پرنسپل تھی، تو ایک سازشی ٹیچر سے میرا واسطہ پڑا تھا، اور اس نے اپنی سازش میں مجھے جکڑنے کی کوشش کی. لیکن کہتے ہیں نا کہ آپ جب اپنی چالیں چلتے ہو چلتے رہو، لیکن جب وہ رب کی ذات اپنے فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور جب وہ پورا کرنے پہ آتا ہے، پھر انسانی چالیں یا شیطانی چالیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. تو اس نے وہ میں جس اسکول میں جاب کر رہی تھی وہاں سے، اور اس کا یہ تھا کہ میں یہ لے لوں گی اور میں اس کو نکال دوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے، اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو بتا دیتا ہے. تو میں نے ریزگنیشن لیٹر لکھ کے اور جو ہے وہاں پہلے سے دے دیا. اس لڑکی کا ارمان وہیں جو ہے رہ گیا. اس نے مجھے بہت کہا اپنی سی وی دیں، یہ دیں، وہ دیں. میں نے اپنی اوریجنل سی وی بھی وہاں نہیں دی، کچھ بھی نہیں دیا، کیونکہ وہ اس لائق نہیں تھے کہ ان کو رسپیکٹ دی جائے. جتنا میں وہاں رہ سکتی تھی، صرف اس لیے کہ میں نے وہاں 4 سال گزارے تھے، اور اپنے جو ہمارے CEO تھے برکت علی صاحب، ان کی خاطر وہاں رہی. میں نے ان بچوں کی خاطر وہاں رہی، کام کیا. پھر میں نے کہا کہ بھئی بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ میں ریزائن کیا. ایک لحاظ سے میں نے وہ جو وہاں کے لوگ تھے جنہوں نے اسکول خریدا تھا، نیو لوگ، ان کے منہ پہ میں ریزگنیشن لیٹر مار کے آئی. تو مجھے ان کا نام آتا نہیں، پتہ نہیں رمشا ومشا جو بھی اس کا نام تھا. تو میں نے اس کے منہ پہ ایک لحاظ سے وہ لیٹر مارا، اور میں آ گئی کہ بھئی بھاڑ میں جاؤ تم لوگ. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہیے. جو آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ برا کرتا ہے. تو میں نے فیبرری میں جاب چھوڑ دی. مارچ میں جو ہے تو وہ کووڈ آ گیا. تو بہت زیادہ میں نے سنا کہ وہ باپ بیٹی بہت رو رہے تھے، اور بہت ان کے برے حالات تھے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ بلڈنگ کا رینٹ تھا، اسکول کے مختلف خرچے تھے، تو یہ سب کچھ تو چل رہا تھا. خیر اللہ معاف کرے. کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. صرف میرا نہیں تھا، میرے ساتھ بہت ساری نیڈی ٹیچرز تھی جن غریب کی جابس جو ہے وہ چلی گئی تھی. کیونکہ جب میں نے چھوڑا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی نہیں رہ سکتے. اچھے لوگوں کے ساتھ ہر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، لیکن برے لوگوں سے ہر کوئی بھاگتا ہے. چاہے آپ کے جتنے بھی حالات خراب ہوں، آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میں کسی برے انسان کے ساتھ جو ہے تو کام کروں. تو بس برے لوگوں سے اللہ کی ذات جو ہے وہ سب کو بچائے، میری دل سے دعا ہے. تو میں یہی کہہ رہی تھی، بات سٹارٹ یہاں سے ہوئی تھی کہ اکیلے بیٹھ کے. تو میں اپنے آفس میں وہاں بھی اکیلے بیٹھتی ہوتی تھی اور سوچتی تھی
کہ کیا مطلب کہاں مسئلہ ہوا ہے اور کس بات پہ ہوا ہے، تو وہ میرے سامنے ساری باتیں آ جاتی تھی. اچھا اس فلانے دن پہ اس ٹیچر نے یہ چال چلی تھی، اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا. وہ ساری باتیں جڑ جاتی ہیں اور ایک ہو جاتی ہیں. اور میرے خلاف چال چلنے والے میرے اپنے لائے ہوئے جو ہیں، اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں، کہتے ہیں مرے ہوئے کے پیچھے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں نے خود انہیں جاب دی تھی. آج یہ پرانی باتیں بس ایسے ہی ذہن میں آ گئی تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. تو میں نے انہیں جاب پہ رکھا تھا، تو مجھے اس انسان سے ہوا تھا عجیب. مجھے سب نے وارن کیا تھا، میرے ڈفرینٹ کلاس میٹس آتے تھیں، میل فیمیل، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تم نے یہ جو بندہ رکھا ہے یہ بندہ غلط ہے. تو میں نے وہ نہیں کیا، میں نے کہا نہیں یار 60 سال کا آدمی ہے، وہ مجھے کیا نقصان دے گا. اس انسان نے کیا کیا، دسمبر میں میرے بھائی کی شادی تھی، میں اسکول کو ٹائم نہیں دے سکی. اس انسان نے اس ٹائم پورا ایک گینگ تیار کر لیا میرے پیچھے، اور جی اسکول کو سیل کرنا اور سارا مطلب ساری گیم اس نے کھیلی. بس اللہ معاف کرے، اس نے جس چیز کے لیے لالچ کیا اسکول میں، اس کا یہ تھا کہ مجھے پروفٹ آئے گا، میں اسکول سے ارننگ کروں گا. لیکن رب کی ذات نے کیا کیا کہ اس کو مطلب وہ فوت ہو گئی. تو نہیں کرنا چاہیے. آپ کسی کے لیے برا سوچتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پتہ ہے زندگی موت رب کے ہاتھ میں. لیکن کبھی کسی کے لیے برا مت سوچو، اچھا سوچو، اپنے لیے سوچو پر اچھا سوچو. کہ مطلب میں کمال، اگر یہ سوچ ہوتی اس وہ ٹیچر جو تھی میرے انڈر جو کام کرتی تھی، جن کو میں نے جاب کی تھی دی تھی، میرے اسٹاف نے بار بار کہا تھا نکالو، لیکن میں نے اس کی ہر کوتاہی کو معاف کیا. لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہے. تو مجھے یہی ہوتا تھا کہ مطلب اگر وہ اپنے لیے کوئی، آپ سوچتے ہو نا کہ مطلب میں کماؤں گی، میں اپنے لیے جویلری لوں گی، میں اپنے لیے سوٹس لوں گی، گھر لوں گی، بنگلہ لوں گی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات کوئی اتنی بری بات ہے یا اس پہ مطلب اللہ تعالیٰ آپ سے خفا ہوں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر دیں گے. ہاں تم اچھا سوچ رہی ہو، تم محنت کر رہی ہو، ساتھ مائنڈ میں یہ رکھے میں صدقہ خیرات دوں گی، لوگوں کی مدد کروں گی. صدقہ خیرات سے بھی بیسٹ یہ چیز ہے آپ کسی بچے کو پڑھا دو، کسی کی اسکول فیس کر لو، جو آپ کے بس میں ہو نا، اس طرح کی چیزیں کرو، کسی کو ہنر سکھا دو. میں تو ان چیزوں کے حق میں، صدقہ خیرات بے شک کرو، لیکن بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ کسی بچے کو کوئی ہنر سکھا دو. جب آپ کسی بچے کو ہنر سکھا دیتے ہو نا، تو اس سے بیسٹ دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں رہتا. کیونکہ آگے اس بچی نے اگر تعلیم حاصل کی ہے، وہ جاب کر کے جو اپنے گھر والوں کو لے کے جا رہا ہے، تو آپ کا یہ جو صدقہ ہے، یہ جو خیرات ہے، وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. مطلب آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ چیز رہے گی. تو میرے خیال سے کہ یہ بیسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگلے بندے کو کوئی ہنر سکھاؤ یا کسی کی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کا ذمہ اٹھا لو. تو ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا آج کل کے دور میں اللہ جن کو وس دیتا ہے وہ ضرور کروائیں گے. لیکن میرے خیال سے اگر آپ یہ نہیں کرا سکتے تو ہنر تو آپ کسی کو بھی وہ کر سکتے ہو. مجھے اللہ تعالیٰ بس دے، میری تو دعا ہے. مجھ سے اکثر پوچھا بھی جاتا تھا تو میں یہی کہتی تھی کہ میں کبھی لوگ کہتے تھے ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، ہم غریبوں کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. میرا یہ ہوتا تھا کہ نہیں، ہم ان کے لیے کھانا میں کبھی پرووائڈ نہیں، مطلب میں ان کو کھانا نہیں دوں گی، کیونکہ کھانا انہوں نے ایک ٹائم کھانا ہے، 2 ٹائم کھانا ہے، نہیں. ان سے میں یہ محتاجی چھینوں گی، یہ کسی کے محتاج نہ رہے. وہ آپ کیسے کرو گے کہ آپ ان کے لیے، مطلب میری سوچ یہ ہے کہ میں ان کے لیے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بناؤں جہاں ہنر سیکھیں، چاہے وہ ننبائی کا ہنر ہے، چاہے وہ مطلب ٹیلر کا ہے، چاہے وہ آٹو انجینئر کا ہے، مستری کا ہے، کسی بھی چیز کا ہنر ہو سکتا ہے. ہنر بہت سارے ہیں، ہاتھ سے بہت سارے کام، کڑھائی کا کام ہو گیا، سلما ستارہ کا کام ہو گیا، بہت سارے کام ہیں. تو میری یہ سوچ ہے کہ ان کو میں ہنر سکھاؤں تاکہ یہ باہر نکلیں، یہ جب میرے انسٹیٹیوشن سے جائیں تو یہ کمائیں اور اپنے پورے گھر کو یہ لے کے چلیں. تو ساری بات یہ ہے جو میں نے مطلب میری سوچ جو ہے وہ یہ تھی، اور ابھی بھی میری سوچ یہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جو ہے اپنے وسائل کے دروازے کھول دے تاکہ میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بناؤں جہاں ان لوگوں کو ہنر دیا جائے، اور یہ اگر میرے انسٹیٹیوٹ سے باہر نکلیں تو یہ ہنر مند ہوں، یہ کسی کے محتاج نہ ہو، خود کمائیں. آمین ثم آمین. میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ہسبینڈ کو جو ہے تو اس سوچ میں کامیابی دے. آمین. یہ میری کب سے سوچ تھی، پر اتنی آسانی سے سوچ پہ عمل نہیں ہوتا. ہر چیز کو پورا کرنے کے لیے آپ کی محنت اور آپ کی لگن اور آپ کا وقت، یہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو بس آپ سب کی دعائیں چاہیے. اور جب میں نے وہ اسکول چھوڑا تھا تو مجھے یہ تھا کہ کچھ میرا اپنا ہونا چاہیے. میرا اپنا مینس جو کہ میری اپنی چیز ہو، میری اپنی پراپرٹی ہو، میں اس کو خود اون کروں. تو وہ ہے میرا یوٹیوب چینل، یعنی کہ پشوری لائف اسٹائل. الحمدللہ
الحمدللہ فادر کی طرف سے پراپرٹی ملی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ مطلب میرے فادر نے دی ہے، میری اپنی بنائی ہوئی چیز نہیں تھی. تو مجھے تھا کہ میرا اپنا کچھ ہو، میرا ذاتی کچھ ہو. تو میرا ذاتی پشوری لائف اسٹائل چینل ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جو میرے لیے بہت ویلیو رکھتا ہے، جس کے لیے مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آپ ویورز، آپ لوگ میرے لیے کتنی ساری ویلیو رکھتے ہیں، اور میں بہت زیادہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناؤں، آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لائف کی ہر بات، اچھی بری گندی ہر بات شیئر کروں، تاکہ میں شیئر کرتے ہوئے جب میں بول رہی ہوتی ہوں نا تو میرے مائنڈ میں آ رہا ہوتا ہے اچھا تم یہاں غلط تھی پشوری، تم یہاں صحیح تھی، یا تم اس طرح کر سکتی تھی. تو آپ لوگ بھی میرے ایکسپیرینس سے سیکھو گے، اور کچھ ایسا آپ کو لگے ہاں بھئی پشوری کو یہ بولنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا، آپ مجھے کامنٹس میں بتا سکتے ہو. میں خود بھی اپنی باتوں پہ غور کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں. تو یہ ساری باتیں ہیں، اور مجھے مطلب زندگی میں اچھے اور برے لوگ، کیونکہ میں نے جاب کی ہے 4 سال تک، مجھے لائف میں ملے ہیں، اور میں نے ان اچھے اور برے لوگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. خاص کر برے لوگوں کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ برے لوگوں کی نفرت کی وجہ سے میں یہ چینل بنایا، اور آج میں الحمدللہ ایک چینل کو آن کرتی ہوں، جو کہ میرے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے. جیسے ایک انسان کی پراپرٹی ہوتی ہے نا، تو یہ میری پراپرٹی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے مجھے میرا چینل عزیز ہے. اور یہ ان لوگوں کو سمجھ آئے گی جو یوٹیوبرز ہیں، مطلب چینل جن کا ہوتا ہے نا، ان کو اپنے چینل سے، یہ میرا ہے، میری اپنی پراپرٹی. بہت اچھا لگتا ہے پشوری لائف اسٹائل کے نام سے جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. اور میری ممانی تو مجھے پشوری ہی کہتی ہیں. تو یہ بہت مطلب پشوری لائف اسٹائل بہت زبردست لگتا ہے. آپ کسی چیز کو آن کرو اور اس نام سے آپ کو اگلا بندہ پکارے. تو بس یہ ہے کہ میں دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، اور میں آپ سب کے لیے، میرے جو ویورز ہیں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کبھی کسی دوسرے کے لیے گھڑا نہیں کھودنا چاہیے، کیونکہ ہم خود بھی اس میں گر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ گھڑے کھودنے والے نظام نہیں پسند. رب کی ذات خود بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.